تو بجائے اس کے کہ ہر چھوٹی چیز پہ ماحول گھر میں ایسا بن گیا کہ ہر وقت لڑائی ہے اور ہر وقت جنگ چل رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ بچے سے آپ ہر وقت لڑیں، اس کے مقابلے میں آپ بچے کو ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ کسی نیکی کی مجلس میں لے کے جائیں تو نصیحت دلوں کو بدلتی ہے۔ ایک واقعہ آج سے میں نے شاید 15-20 سال پہلے سنا تھا، اور دل میں آیا کہ اس کی تصدیق کروں، تو پھر سے تصدیق کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ تو ہمارے قریبی جاننے والے انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ برطانیہ کے اندر ہندوستان سے ایک عالم دین وہاں مائیگریٹ کر کے گئے اور انہوں نے ایک مدرسہ بنایا۔ یہ برطانیہ کے شروع کے پہلے مدارس میں سے ایک مدرسہ تھا۔ وہ اور ان کی اہلیہ دونوں عالم تھے۔ ان کے جتنے بھی بچے تھے، ان کی 7-8 بچے تھے، بیٹے بیٹیاں سارے کے سارے عالم دین، حافظ قرآن۔ تو انہوں نے وہاں مدرسہ بنایا اور برطانیہ کے اندر دین کے کام کو شروع کیا، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اس مدرسے سے فائدہ بھی اٹھاتی اور دین سیکھتی، اور بڑا اچھا کام انہوں نے کیا۔ ان کے بچوں میں سے ایک نے کہا کہ جی میں نے حافظ اور عالم نہیں بننا، بلکہ میں نے جو ہے وہ یونیورسٹی میں فلسفی پڑھنی ہے۔ تو اس کو فلسفی پڑھنے کا شوق ہوا۔ والد نے کہا کہ یونیورسٹی نہ جا، بس ادھر ہی گھر میں مدرسہ ہے، اس میں تو عالم بن جا۔ بیٹے نے آرگیو کیا کہ جی دین اسلام تعلیم سے نہیں روکتی، تو آپ مجھے نہ روکیں۔ اب والد نے کہا کہ میں تجھے تعلیم سے نہیں روکتا، مگر ماحول یونیورسٹی کا عجیب ہے، زنا بھی عام ہے، شراب بھی عام ہے، منشیات بھی عام ہے، ہم تجھے کھونا بیٹھے ہیں۔ اب بچہ اپنی طرف سے آرگیو کرتا، والد اپنی طرف سے۔ اب والد بھی کہتا کہ میں ادھر برطانیہ میں شیخ نیک آدمی سمجھا جاتا ہوں، شیخ سمجھا جاتا ہوں، تو یہ بچہ جو ہے یہ ادھر اس طرف نہ جائے۔ بہرحال نہیں مانا، بچہ یونیورسٹی چلے گیا۔ والد نے بڑا اس کو سمجھایا کہ جی وہاں جا کے احتیاط کرنی ہے۔ اس نے بیچلرز بھی کیا فلسفی میں، پھر اس نے ماسٹرز کیا، پھر اس نے پی ایچ ڈی بھی کیا فلسفی میں، اور پی ایچ ڈی مکمل کیا اس نے۔ والدین یہ دیکھتے تھے کہ جیسے جیسے اب 10 11 12 سال یونیورسٹی میں گزارے، تو والدین نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کی دینی اعمال میں کمی آ رہی ہے، نماز میں بھی سستی نظر آ رہی ہے، تلاوت بھی اب نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک وقت والد بڑا پریشان ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں چاہے نماز کوئی نہیں بھی پڑھتا اور روزہ سب رکھتے ہیں۔ والد نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں ایسے علل اعلان بیٹھ کے کھا رہا ہے، تو بڑی ناراضگی ہوئی۔ تو پوچھا کہ بیٹا یہ کیا، رمضان کا مہینہ اور تو ایسے دن میں کھا رہا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ دین اسلام میں میرا بلیف ہی نہیں ہے، مانتا ہی کوئی نہیں ہوں۔ والد نے یہ بات سنی تو اس کے تو پیر کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب حیران کہ میں یہ بات کس کو بتاؤں، یعنی پورے انگلستان کے لوگ آ کے مجھے اپنے شکوے سناتے ہیں، میں کس کو جا کے سناؤں؟ اب والد بھی آنسوؤں سے روتا اور والدہ بھی آنسوؤں سے روتی کہ یہ ہمارا بیٹا یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ چند مہینے گزرے، ان کے گھر پہ اس زمانے میں ایک بزرگ آتے تھے پاکستان سے، حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کی تشریف آوری ہوئی، میاں بیوی نے سوچا کہ حضرت کو بتاتے ہیں، مگر شرم بھی آ رہی تھی کہ یہ کوئی بات ہے بزرگوں کو بتانے والی، مگر آخر میں سوچا کہ کوئی تو حل کرنا ہے نا، تو فیصلہ کیا کہ حضرت کو بتاتے ہیں کہ جو بیٹا جو ہے وہ دہریہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت سے کہا کہ حضرت یوں بیٹا اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ میں اسلام کو مانتا نہیں ہوں۔ حضرت نے کہا کہ بھئی اس کو کہو کہ ہر روز گھر میں مجلس لگتی ہے تو آ کے بیٹھے یہاں۔ والد نے جا کے کہا کہ جی حضرت فرما رہے ہیں کہ تو آ کے مجلس میں بیٹھ۔ اس نے کہا نہ تو میں نے نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ تلاوت کرنی، نہ حضرت کے بتائے ہوئے کوئی معمولات کرنے، تو میرے ادھر بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ والد نے بڑا سمجھایا، مانا نہیں، تو اس نے جا کے حضرت سے عرض کی کہ حضرت وہ تو کہہ رہا ہے میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا، میں نے تلاوت بھی نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، تو میرا کیا فائدہ ادھر بیٹھنے کا؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کو کہو کہ میں اس کو ان میں سے کوئی چیز کرنے کا نہیں کہہ رہا، میں صرف اس کو کہہ رہا ہوں کہ آ کے بیٹھے۔ والد نے پھر جا کے کہا، والدہ نے بھی سمجھایا، بڑا پریشر کیا اس کو کہ جی آؤ۔ تو اتنا پریشر کی وجہ سے اس نے کہا والدین اتنا کہہ رہے ہیں تو میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، اور وہ آ کے حضرت کی مجلس میں بیٹھ گئے۔
اب اس کے ذہن میں یہ تھا، کیونکہ تعلیم یافتہ ذہین علمی شخصیت تھا، پی ایچ ڈی فلسفی میں کیا ہوا، تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ جی یہ بزرگ جو ہیں ان کی گفتگو بے ربط سی ہوگی اور کوئی پریکٹیکل باتیں نہیں ہوں گی، اس میں کوئی لاجک بھی نہیں ہوگی، تو ذہن میں یہ چیزیں چل رہی تھیں. مگر اس نے کہا اب میں سنتا ہوں حضرت کیا کہہ رہے ہیں. تو بیٹھ گیا. اب حضرت نے جب گفتگو کی تو اس نے بڑے غور سے سنا. پوری گفتگو سننے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ بہرحال حضرت کی گفتگو سے میری نالج میں اضافہ ہوا ہے. تو گو کہ اس کو یہ نیت اس نے نہیں کی کہ میں کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر اس نے یہ سوچا کہ جی مجھے نالج بڑی ملی حضرت کی اس گفتگو سے، تو نیت کی کہ اچھا میں کل بھی آؤں گا، بیٹھوں گا. اگلے دن پھر آ کے بیٹھ گیا، پھر اگلے دن آ کے بیٹھ گیا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جی میری نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ نصیحت کا اثر ہو رہا ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ تم نصیحت کرو، نصیحت اثر کرتی ہے. 7-8 دن حضرت تشریف فرما رہے وہاں، اور 7-8 دن یہ متواتر آتا رہا، حتیٰ کہ جب آخری دن تھا تو اس نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت میں نے آپ سے اکیلے میں ملاقات کرنی ہے. حضرت نے کہا بہت اچھا. اکیلے میں آ کے اس نے بتایا کہ جی میں تو دہریہ ہو گیا ہوں، مگر یہ جو 7-8 دن آپ کی گفتگو سنی ہے تو مجھے ایسا لگا میں غلطی پہ تھا، اب آپ کے ہاتھوں پر پھر سے دین اسلام قبول کرتا ہوں. تو دین اسلام قبول کیا. حضرت نے کہا بھائی 5 وقت نماز پڑھ لیا کرو. تو 5 وقت نماز پڑھنا شروع کی. اگلی مرتبہ چند مہینے بعد حضرت پھر آئے. حضرت نے کہا کہ بھائی تم تہجد بھی پڑھ لیا کرو اور تلاوت بھی کر لیا کرو. اللہ اکبر. اب گھر میں کسی کی تہجد پکی تھی نہ تھی، اس کی تہجد پکی تھی. کسی کی تلاوت پابندی سے تھی نہ تھی، اس کی پابندی سے تھی. حتیٰ کہ ایک آدھ سفر میں حضرت نے کہا کہ یہ جو 20-21 سال دنیاوی تعلیم حاصل کی اور گھر میں دین کا مدرسہ ہے، تو اگر دین نہیں پڑھا تو تم سے سوال ضرور ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ تمہیں عالم دین بننا چاہیے. اس عمر میں جب پی ایچ ڈی مکمل کر لی تھی، دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور باقاعدہ عالم دین بنے. حتیٰ کہ حضرت نے پھر ان کو اجازت و خلافت دی. اب اس وقت ری یونین آئلینڈز میں کسی بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، اور یورپ اور افریقہ کے اندر ہزاروں نوجوانوں کو دین کی طرف گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو نصیحت کی مجلس ہے اور نصیحت کی باتیں، یہ دلوں کو بدلتی ہیں. تو اگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ میں تربیت نہیں کر پا رہا، تو والدین اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کو ترغیب دیں کہ ہفتے میں 1-8 مرتبہ نیکی کی مجلس میں آنا جانا رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیکوکار بنائے، فرما بردار بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com